احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ تو الحمدللہ ہمارا جو درس ہے فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کا وہ مکمل ہونے کو ہے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ قبروں کو سجدہ کرنا، مزارات پہ جا کے قبروں کو چومنا، اور اسی طرح جاہل گدی نشینوں کا پیروں کا سجدہ کروانا خود کو، اور پھر اسی طرح جو خرافات ہو رہی ہیں زمانے میں، اور ان سب کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جتنے بھی نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اٹھ کے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو منسوب کرتے ہیں، اور در حقیقت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بارہا بار فتاوی رضویہ شریف میں ان باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میری ذمہ داری ہے لوگوں تک پہنچانا، آپ تک پہنچانا، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اور ہو یہ کیا ہے کہ جتنی بھی خرافات ہیں، جو جاہلانہ کام ہے، جو جاہلانہ رسمیں ہیں، اور جو کچھ بھی خرافات ہیں وہ آ گئی ہیں، اور جو اصل کام ہے، فرائض جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو ہمارا غیر خدا کو سجدے کے حوالے سے چل رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد اور اس کا صفحہ نمبر 565، اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی شخص کو یا کسی زندہ کو یا مردہ کو، کسی قبر والے بزرگ کو خدا سمجھ کے سجدہ کر دیا معاذ اللہ، تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ بالاتفاق جو ہے سجدہ عبادت جو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ عبادت اگر کسی نے کیا وہ مشرک ہو جائے گا۔ البتہ جو سجدہ تعظیمی ہے، جیسا کہ آج کل بعض جہلاء اپنے پیروں کو کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض پیر حضرات بڑے شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ منع نہیں کر رہے۔ اسی طرح کسی مزار پہ جا کے، کسی بزرگ کے قبر پہ جا کے ان کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی، تو یہ مطلقاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسی کے حوالے سے فرماتے ہیں متواتر حدیثیں اور متواتر نصوص فقہیہ میں اس کی حرمت آئی ہے۔ یعنی کہ یہ بات پکی ٹھکی بالاتفاق اجماع ہے کہ اگر کسی نے سجدہ تعظیمی بھی کسی کو کر دیا تو وہ بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی شخص نے کسی قبر کو سجدہ کر دیا یا کسی پیر کو سجدہ کر دیا تو ہم اس کے اوپر شرک کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان جو ہیں، اگر کوئی بھی مسلمان کسی پیر کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے تو ہم اسے مشرک اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک مسلمان جب کسی کو سجدہ کرتا ہے تو اسے خدا سمجھ کے نہیں کرتا، لیکن یہ فعل حرام ضرور ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کو ان باتوں کے حوالے سے بتانا چاہیے، گاہی دینی چاہیے کہ ایسا کرنا فعل حرام ہے، اگر کسی نے کیا تو وہ بندہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور اس کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ فتاوی عزیزیہ میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کے اوپر، اس کے حرام ہونے کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ اور پھر اسی طرح طواف تعظیمی جو ہوتا ہے، ہمارے ہاں میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک مزار ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی مزار ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کہ ایک مزار کے اوپر طواف ہو رہا ہے، بزرگوں کے قبر کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے، طواف تعظیمی جسے کہتے ہیں۔ تو طواف تعظیمی کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 22ویں جلد اس کے صفحہ نمبر 401 کے اوپر نقل فرماتے ہیں کہ طواف تعظیمی غیر خدا کے لیے حرام ہے۔ یعنی کہ سجدہ تعظیمی یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح طواف تعظیمی یہ بھی حرام ہے، جیسے کہ کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عزت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اگر کعبہ معظمہ، صفا مروہ کے سوا کوئی اور طواف مقرر کیا تو ناجائز ہے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ اور صفا مروہ کے علاوہ اگر کسی اور چیز کا طواف اللہ کے لیے کیا، یعنی کہ ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسی طرح صفا مروہ کا ہم جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن میں ان کو اللہ کی نشانیاں فرمایا گیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کعبے اور صفا مروہ کے علاوہ اگر کسی اور چیز کا طواف تعظیمی کیا، مثلا کوئی مسجد ہے، اب اس کا طواف کر رہے ہیں
یعنی کہ کعبہ صفا مروا کے علاوہ اور طواف بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ بھی فرمایا ناجائز ہے کہ سوائے کعبے کے اور صفا مروا کے علاوہ کسی چیز کا طواف اللہ کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ تو جائے کہ اپنے پیروں کی قبروں کا، اپنے بابوں کی قبروں کا طواف کرنا، تو یہ تو ایک بہت بڑی غلط صورت ہے، یہ تو زیادہ اولا ناجائز ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی قبروں کا طواف کر رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اور پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے، طواف کے حوالے سے صفحہ نمبر 394 جلد 22 کے فرماتے ہیں کعبے کے طواف کرنا یہ کعبے کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی پیر بابے کی قبر کا طواف کیا تو فرمایا یہ حرام ہے۔ اور پھر مصنف عبد الرزاق کی حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شرار الناس من یتخذ القبور مساجدہ، کہ لوگوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی وعید ہے قبروں کو سجدہ کرنے کی، قبروں کو چومنے کے حوالے سے میں نے آگے عرض کیا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ صفحہ نمبر 444 کے اوپر حدیث لے کر آئے دلائل النبوہ بہقی کی، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سجدہ میرے لیے نہیں، وہ تو اسی زندہ کے لیے ہے جو کبھی نہ مرے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امت میں سے اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو یہ واضح احادیث مبارکہ جو ہیں حرمت کے حوالے سے آگے۔ اور پھر اسی طرح آخری وقت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد 22 کے صفحہ نمبر 501 پہ فرماتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا، چاہے وہ زندہ کوئی ان کا پیر بابا ہے یا کوئی قبر والا ہے، بزرگ ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا فرمایا حرام حرام حرام، سور کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے۔ سنیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کہ جن کی طرف جھوٹ منسوب کر کے بریلوی یہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ کیا، وہ تو اس بات کو اتنی سختی سے منع فرما رہے ہیں۔ تو اگر کوئی جاہل شخص جاہل عوام کرتی ہے تو ان کا جو یہ فعل ہے یہ بزرگوں کی طرف تو منسوب ہرگز نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی جلد 22 یعنی کہ فتاوی رضویہ کی یہ جو 22 نمبر جلد ہے، اسی کے صفحہ نمبر 458 سے آپ 150 فقہ کی نصیں لے کر آئیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تحیت، کہ کسی پیر کو بابے کو سجدہ کرنا جو سجدہ تحیت ہوتا ہے، سجدہ تعبدی، سجدہ عبادت جو ہے وہ تو اگر کوئی کرے گا بالاتفاق مشرک ہے، اور اگر کوئی سجدہ تحیت بھی کسی کو کرتا ہے تو 150 فقہ کی نصوص لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح 40-50 سے زیادہ احادیث مبارکہ اور آیات لے کر آئے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ یہ حرام ہے۔